ہم ایک ایسے خاموش مگر خطرناک طبی مسئلے پر بات کریں گے جو کسی بھی وقت زندگی کے لیے شدید خطرہ بن سکتا ہے۔ تھرومبوسس یعنی کہ خون کے جمنے کا مسئلہ، اور خون رگ یا شریان کے اندر جم کر کلاٹ بنتا ہے جو خون کے بہاؤ کو روک دیتا ہے۔ اور اگر وقت پر تشخیص نہ ہو یا پھر مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ پھر حالت پھیپھڑوں، دل یا دماغ تک پہنچ کر جان لیوا پیچیدگیوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تھرومبوسس کی اقسام، علامات، وجوہات، خطرات اور بچاؤ کے مؤثر طریقے کیا ہیں، اس اہم موضوع پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف کارڈیولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر بلال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو سنا پاکستان۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، تھرومبوسس کیا ہے، کس طرح ہماری باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح یہ کلاٹس بناتا ہے اندر؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کا جسم بنایا تو اس کے اندر ہر جگہ پہ خون پہنچانے کا نظام پیدا کیا۔ یہ نظام میں اتنی غضب کی خوبصورتی ہے کہ یہ بہاؤ میں چلتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے تو یہ وہاں پہ کلاٹ پیدا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو چوٹ لگ جائے تو خون پہلے بہتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد خون جم جاتا ہے، اور اس جمنے کی وجہ سے وہاں پہ جو پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دل کی شریانوں کے، سارے جسم کی شریانوں کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی یہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے یہ پرابلم کریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کبھی دریاؤں کے سینٹر میں جو سیڈیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہوتی، صرف سائڈوں پہ ہوتی ہے، کیونکہ سائڈوں پہ بلڈ جو پانی کا بہاؤ ہے اس کی سپیڈ سلو ہوتی ہے، سینٹر میں سپیڈ تیز ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی سپیڈ سلو ہو جائے بلڈ کی کسی وجہ سے بھی، خاص طور پہ وینز میں، تو یہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ جو تھرومبوسس کی پرابلمز آتی ہیں یہ ٹانگوں میں اور پیلوس کے حصے میں آتی ہیں، اور یہ وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ان کا فلو سلو ہو جاتا ہے یا وہ شریانیں کسی وجہ سے ڈائلیٹ کر جاتی ہیں اور وہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ جو پریشرز لو ہو جاتے ہیں یا پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں پرولونگڈ سٹینڈنگ ہے، اس میں پریگننسیز ہیں، اس میں کینسر ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں کچھ ادویات ہیں۔ لیکن سب سے جو خوفناک چیز ہوتی ہے نا کہ جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں، جو گھروں میں لیٹے رہتے ہیں، جو اٹھتے چلتے پھرتے نہیں ہیں، اگر آپ کانسٹنٹلی عرصے دراز کے لیے لیٹنا شروع کر دیں نا بیماری کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، تو بھی یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں کووڈ کا، پوری دنیا میں کووڈ کا ہو کے ہٹا ہے، تو کووڈ کا سب سے بڑا ایشو تھا ہی یہ کہ وہ تھرومبوجینک تھی ساری، اور وہ پھیپھڑوں میں بھی اور باقی جسم میں بھی کلاٹس پیدا کرتی ہے۔ جب وہ پھیپھڑوں میں کلاٹ پیدا کرتی ہے، اس کو پلمونری ایمبولزم یا دوسری طرف سے لے کے جایا جاتا ہے، تو وہاں پہ سانس کی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت یہ ٹانگوں سے یا کسی اور سے ٹریول کر کے پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بڑا سا خون کا لوتھڑا آتا ہے جو یک لخت اس جگہ کی خون کی سرکولیشن کو روک دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نظام میں اس طرح کی خوبصورتیاں ہیں کہ یہ ایک میکنزم ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں پروٹینز ہے، پروٹین سی ایس کلاٹنگ میکنزم ہے، جس کو پورا ایک بڑے طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو اگزامپل دی نا کہ جسم کی شریان میں اگر کٹ آ جائے تو باہر سے آتا ہے، تو اسی طرح سے اگر کوئی بھی پرابلم شریانوں کے اندر سے کٹ آ جائے تو وہاں پہ پھر ایسا مادہ ریلیز ہوتا ہے جس سے کلاٹ پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ کلاٹ بننا ایک طرف بہت ضروری ہے تاکہ ورنہ بلیڈنگ نہیں رکے گی، اور اگر یہ کلاٹ ضرورت سے زیادہ بننے شروع ہو جائیں اور غلط طرح سے بننے شروع ہو جائیں اور انسان کو پرابلمز کریٹ کرنا شروع کر دیں اور پروپیگیٹ کرنا شروع ہو جائیں، تو یہ پھر انسان کے لیے جان لیوا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دونوں صورتیں بتا دی، اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور یہ کتنی ٹائپ، اور کون سا زیادہ ہارمفل ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کلاٹ ہے نا، کلاٹ تو کلاٹ ہے، اس کو کیا کس کو فارم ہونے کا چانس ہے، اس کے ایک مختلف ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے، مگر ایک عام شخص کو جو تشخیص کے حوالے سے اس کو اس جگہ پہ درد ہوتی ہے، پاؤں میں سویلنگ آ جاتی ہے، گرمائش ہو جاتی ہے، یا بالکل ٹھنڈے بھی کئی لوگ ہو جاتے ہیں ڈپینڈنگ ان کی کیا چیز ہے، اور پھر ان کے اندر کوئی نہ کوئی اور انڈر لائنگ پرابلمز ہوتی ہیں جو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہوگا، اور جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے نا اس کو ہم ڈی وی ٹی کہتے ہیں، جو ڈیپ وین تھرومبوسس۔ یہ ٹانگ کے اندر کی شریانیں، یہ وہ باہر والی شریانیں نہیں ہے جو نیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اندر والی شریانیں جس کے اندر یہ پرابلم آتی ہے، اور یہ وہاں سے جب کلاٹ ٹریول کرتا ہے تو کلاٹ ہے، وہ جہاں مرضی آئے۔ ہاں، جس وقت وہ ٹانگوں میں ہے تو وہ ڈی وی ٹی ہے، جس وقت وہ پھیپھڑوں میں چلا گیا تو وہ پلمونری ایمبولزم ہے، تو اسی چیز نے جگہ جگہ پہ ٹریول کرنا ہے۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ مطلب بستر پہ رہتے ہیں، بزرگ ہو گئے یا جو حرکت کم کرتے ہیں،
تو کووڈ کے دوران بھی یہ دیکھنے کو ملا، اور اس کے بعد سر جو پھر ہم نے دیکھا کہ دل کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آئے، تو لوگ ویکسین کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے، اس کو جو ہے وہ رسپانسبل ٹھہرا رہے تھے کہ پتہ نہیں ان ڈوزز کے اندر کوئی مسئلہ تھا۔ دیکھیے جہاں تک میں نے آپ کو کہا کہ کچھ ادویات کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان سے بھی یہ کلاٹنگ ہو سکتی ہے، سو ایک طرف تو وہ ہے، لیکن پھر ادویات ہی ہیں جو آپ کو اس سے بچاتی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ خون پتلے کی خاص دوائیاں ہیں، وارفرین وغیرہ ہے، یا نئے آج کل کی دوائیاں ہیں، وہ آپ کو دی جاتی ہیں جو ان کلاٹس کو ختم بھی کرتی ہیں اور ان کو بننے سے بچاتی بھی ہیں۔ تو یہ ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں آپ کے اندر جسم میں پرابلم ہوگی تو آپ بلیڈ کر کے مر جائیں گے، اور اگر یہ ایک ضرورت سے زیادہ ہوگی تو وہ تھرومبوسس ہوگی۔ تو اس کے لیے جو سب سے ایک عام لوگوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ ہے کہ لیو ہیلدی اینڈ ایکسرسائز، تاکہ آپ جب ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی ٹانگوں کے اندر حرکت ہوگی، موومنٹس آپ کی ٹھیک ہوں گی، تو آپ اس کے حساب سے صحیح رہیں گے۔ الٹیمیٹلی ہر چیز کا جو ہر مسئلے کا حل ہے وہ کہ آپ لیو ہیلدی، مطلب آپ اگر ہیلدی لائف اسٹائل ہے تو بہتر ہی ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت ہیلدی لائف اسٹائل بھی اپناتے ہیں لیکن خاموشی سے لائک ان کو پین بھی نہیں ہوتی لیکن ان کے وین میں کلاٹنگ ہوتی ہے، وہ کیا ایشو ہوتا ہے؟ ان کے اندر ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں عام طور پہ، ایک دو پروٹینز ہیں، پروٹین سی، پروٹین ایس، ان کے اندر ان کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ ان کے اندر آپ نے سنا اگر جوڑوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں، کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو میں کہا چند ایک مخصوص بیماریاں ہیں اس میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ آتی ہے۔ اس میں خون کی چیزیں بھی ہیں، اس میں جسم کی باقی بیماریاں بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈی وی ٹی، ڈیپ وین تھرومبوسس، یہ کیا ہے، اس کی کیا ٹائپس ہیں؟ ڈیپ وین تھرومبوسس بیسیکلی آپ کی ٹانگ کی شریان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ کلاٹ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ڈیپ وین تھرومبوسس ٹانگوں میں، اور یہ ویزیبل ہوتا ہے؟ یہ ویزیبل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو درد کراتا ہے، آپ کی ٹانگوں میں سویلنگ ہوتی ہے اور آپ کو ٹیمپریچر کی پرابلمز آتی ہیں، اور پھر آپ کو ایک آڈ سمپٹمز آتے ہیں، انکمفرٹیبل فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو پھر وہاں پہ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ایک پول میں جوڑ کے پھر وہاں سے اٹھاتا ہے۔ پھر اس کے لیے ٹیسٹ ہیں اور پروبیبلٹی آف انالیسس ہے۔ تو پروبیبلٹی آف انالیسس میں خاص طور پہ اگر لو پروبیبلٹی ہو نا تو آپ ٹیسٹ لازمی کرواتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، جس کو ڈی ڈائمس کہتے ہیں، تو اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ پازیٹیو نہیں آتا تو آپ اس کو کلین چٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ٹانگوں میں اور پیلوس میں، بالخصوص خواتین میں، کیونکہ حاملہ خواتین میں بھی اس کا بہت چانس ہوتا ہے، پوسٹ حمل بھی بہت چانس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں وہاں پہ آتی ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک پورا ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جس کی صحت کو ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ جو موٹاپا ہے اس میں بھی وہ پرابلمز آتی ہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب جو ویزیبل ہوتی ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ٹینشن لے لیں اور بس آپ پینک ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کھڑی ہیں، کام کر رہی ہیں چولہے پہ اور کھانا شانا بنا رہی ہیں اور بہت دیر تک وہ اگر کچن میں کھڑی رہی ہیں تو بھی اس طرح کی علامات ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے جو آپ کو نظر آتی ہے نا وین، وہ سپرفیشل وینز ہیں، یہ ڈیپ وین ہے، لفظی ڈیپ وین تھرومبوسس ہے۔ میجورٹی لیگس اینڈ پیلوس ہے، بازوؤں میں بھی ہوتی ہے، لیکن بازوؤں کے اندر بہت لو چانس ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ چیز آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی کیسے یہ اسیس کر سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسے ڈی وی ٹی ہے یا اس طرح کا تھرومبوسس کا کوئی مسئلہ ہے، اور کس حالت میں آپ سمجھتے ہیں کہ کس سٹیج کے اوپر اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے؟ اگر کسی کو کوئی انکمفرٹیبل فیلنگز ہے، نمبر ایک، نمبر دو، اس کی ٹانگوں میں کوئی سوجن ہے، اس کی ٹانگوں میں کوئی ضرورت سے زیادہ کا درد ہے، یا وہ عرصے دراز سے بستر پہ کسی بیماری کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے، یا خدا نہ کرے کینسر کا مرض ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو اس وقت، اور جب وہ اس کی کنڈیشن امپروو نہ ہو رہی ہو، ڈیٹیریٹ ہو رہی ہو، خاص طور پہ سانس لینے میں اس کو دقت آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہو گیا، تو اس کو، اس کے لوائقین کو اور اس کو اور ڈاکٹر کو اس بارے میں ضرور لازمی سوچنا چاہیے۔ صحیح، یہ تو آپ نے میڈیکلی بتا دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب اٹس اے میتھ میں بھی آپ اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مساج کریں پیروں میں، سرسوں کا تیل لگا دیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ سرسوں کا تیل کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو لگا کے مساج کریں گے تو آپ کا ہاتھ اچھا پھیلے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی خاص میرا نہیں خیال میں کوئی فائدہ ہے، شاید کوئی ہو جس کا مجھے نام معلوم ہو۔ باقی رہا مساج کا جہاں تک تعلق ہے، اگین وہ وہی والی بات ہے کہ آپ جو بلڈ کا سٹیسس ہو رہا ہے، وہاں پہ جو رکاوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وینز ہے، دیکھیے آرٹری جو ہے نا جس میں خون لے کے جانا ہے، جس کا کام ہے، اس کا پریشر ہائی ہوتا ہے، جبکہ وین جو ہے جس کا کام پریشر کو، خون کو واپس پہنچانا ہے، اس کا پریشر لو ہوتا ہے۔
تو وہ اسی لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سی مساج کر دو مساج کر اور پھر ٹانگوں کو. یہ جو آپ کا کاف مسل ہے نا ان کو پیریفرل ہارٹ کہا جاتا ہے, ٹھیک. اسی لیے کیونکہ یہ آپ کے بیسیکلی جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ وینس بلڈ کو اوپر کی طرف پش کرتا ہے اور یہ کرتا رہتا ہے اپنا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا.